اوکے جی، اب ہم چلتے ہیں اپنی اسٹوری کے پاس، اور یہ جو اسٹوری ہے آج اس میں کافی سارے جو ڈفرینٹ نیوز پیپرز ہیں اس میں سے لیا، لیکن مین سورس جو تھا وہ رائٹرز کا تھا، اور اس کی جو مین اسٹوری تھی وہ پھر اس کے اوپر میں نے بلڈ کیا، اور یہ ساری اسٹوری جو ہے یہ ایمن الزویری کے اوپر بنائی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ 71 ایئرز اولڈ تھے یہ جس وقت ابھی ان کو ڈرون اٹیک کے اندر مارا گیا ہے، اور اسامہ بن لادن کے جو ہیں رائٹ ہینڈ مین سمجھے جاتے تھے، اور ان کی ڈیتھ کے بعد جو ہے انہوں نے سارا جو ہے القاعدہ کا وہ اٹھا لیا تھا، بیڑا اٹھا لیا تھا. اور ابھی جولائی 31 کو کابل میں جو ڈرون اٹیک ہوا تھا اس میں یہ مارے گئے تھے. اسامہ بن لادن جو ہے ان کی ڈیتھ کے بعد 2011 میں بہت سارے جو ہیں وہ یہاں پہ ریوولٹس چل پڑے تھے، آپ کو پتہ ہی ہے عرب ورلڈ کے اندر، اور اس نے کافی چیزیں جو ہیں وہ چینج کر دی تھیں عرب ورلڈ کے اندر. تو یہ جو تھے انہوں نے پھر ڈفرینٹ جو گروپس تھے یہ جن کو کہ کہا جاتا ہے ٹیررسٹ گروپس، ان کو ذرا اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہوئی تھی، اور ان لوگوں نے پھر بہت ہی وائلنٹ اور ڈیوسٹیٹنگ انسرجنسیز ایشیا، افریقہ اور مڈل ایسٹ میں دکھائی تھیں. آپ نے خبریں سنی ہوں گی کہ جو آئسس والے جیسے کہ فار ایگزامپل کر رہے تھے جو کچھ سیریا اور عراق کے اندر. اچھا، القاعدہ جو ہے یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ امریکہ کہتا ہے کہ اس نے جو سپٹمبر 11 2001 میں جو اٹیکس ہوئے تھے جس کے اندر 3000 لوگ جو تھے وہ مارے گئے تھے، اس کا جو مین ماسٹر مائنڈ تھا اسامہ بن لادن، ان کے ساتھ ساری پلاننگ ایمن الزویری نے جو ہے یہ انہوں نے کی تھی. اور لیکن لوگوں نے یہ اب جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو لوگوں نے کہا جی کہ یہ سب سے پہلی بار ان کے بارے میں کیسے یہ سامنے آئے، کیسے ان کے بارے میں جو ہے باتیں سامنے آئیں. اچھا، یہ سب سے پہلے جو دنیا نے ان کو دیکھا اور ان کو سنا وہ تھا ایک کورٹ روم کے کیج کے اندر، جب جو ایجپشن پریزیڈنٹ ہیں انور السادات، ان کو جب 1981 کے اندر جب ان کا اسیسینیشن ہوا تھا تو اس وقت یہ ان کو لے کر جب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے آج تک بھی سیکریفائسز دی ہیں، اور آئندہ بھی اگر ہمیں اسلام کی وکٹری کے لیے سیکریفائسز دینی پڑے تو ہم ضرور دیں گے. انہوں نے ایک وائٹ سا جو ہے لمبا سا اپنا روب پہنا ہوا تھا، اور جو ہے ایک ٹوپی پہنی ہوئی تھی، اور یہ بڑے غصے میں تھے کیونکہ انور سادات نے ایک پیس ٹریٹی جو تھا وہ اسرائیل کے ساتھ سائن کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا جی کہ یہ کسی صورت بھی ہم اسرائیل کے ساتھ دوستی نہیں بنانا چاہتے. تو اس پہ ان کو جو ہے 3 سال کی جیل میں ڈالا گیا تھا. اس کے علاوہ ان کے اوپر الزامات لگائے تھے کہ ان کے اوپر جی انلیگل آرمز ان کے پاس سے ملے تھے اور یہ سب چیزیں. لیکن لوگوں نے کہا کہ یہ آدمی ہے کون؟ تو جب ہم نے ڈگ کیا تو ہمیں پتا چلا کہ یہ ایک ٹرینڈ سرجن ہے. ایمن الزویری جو ہیں یہ ایک ٹرینڈ سرجن ہیں، اور ان کے اوپر جب ان کو ایکوٹ کر دیا تھا تمام چارجز سے، یہ جو انور السادات کے سلسلے کے تھے، تو یہ پھر پاکستان چلے گئے تھے، اور ماجد بھائی انہوں نے ریڈ کراس کو وہاں پہ جوائن کر لیا تھا. لیکن وہ جو ریڈ کراس صرف جو مجاہدین جو تھے وہ جو رشین وار میں افغانستان میں جو ہوتے تھے، زخمی ہوتے تھے، ان کا صرف یہ علاج کرتے ہوتے تھے اور کسی کا نہیں کرتے تھے، یہ صرف ان کے ساتھ تھے. تو جب وہاں پہ انہوں نے مجاہدین کی ہیلپ کرنی شروع کی، مرم پٹی شروع کی، تو وہاں پہ ان کی ملاقات پھر جو ہے اسامہ بن لادن سے ہوئی، اور وہیں سے انہوں نے پھر جو ہے ان کے ساتھ دوستی شروع کی. اس کے علاوہ جو ہے یہ آلریڈی کیونکہ لیڈرشپ جو ہے اسلامک جہاد کی ایجپٹ کے اندر 1993 میں اس کو ہیڈ کر رہے تھے، اور یہ بڑے پھر جو اسامہ بن لادن کی جو ہسٹری ہے اس سے یہ بہت زیادہ انسپائر ہو گئے، اور اسامہ بن لادن کے ساتھ ہی پھر یہ جو ہے آخری وقت تک رہے. ایمن الزویری کے بارے میں کہتے ہیں جی کہ یہ 1990s کے بیچ میں یہ جو ایجپشن گورنمنٹ ہے اس کو اوور تھرو کرنے کی انہوں نے کوشش کی تھی، اور اس کے اندر جو بہت سارے جو لوگ تھے جو کہ شامل پھر ہو گئے تھے، اس کی وجہ سے تقریباً 1200 جو ایجپشنز ہیں، یہ جو باقی پھر سپلنٹر گروپس بن گئے تھے، اس کے انہوں نے 1200 ایجپشنز کو مارا. اس کی وجہ سے جو ایجپشن اتھارٹی تھی انہوں نے ان کے اوپر جو ہیں وہ کریک ڈاؤن کیا، اور ان کے اوپر یہ بھی الزامات لگائے گئے کہ اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے حسنی مبارک، ان کو بھی انہوں نے جون 1995 میں اسیسینیٹ کرنے کی جو پلاٹ تھی اس کے اندر بھی یہ ایدس ابابا میں جو تھے وہ شامل تھے. ایمن الزویری جو ہیں انہوں نے پھر اس کے ریاکشن میں، آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر ایک جو ایجپشن ایمبیسی تھی 1995 میں اس کے اوپر ایک اٹیک ہوا تھا، ایک ایکسپلوزو سے بھری ہوئی گاڑی تھی، اینڈ آئی واز ان اسلام آباد ایٹ دیٹ ٹائم. بھری ہوئی ایک ایکسپلوزوز کی گاڑی جو تھی ایجپشن جو ایمبیسی تھی وہاں پہ اسلام آباد میں، وہاں پہ وہ جو سارا وہ جو ریڈ زون کا ایریا اس میں انٹر ہو کے اس نے اس کے ساتھ وہ جو تھی وہ ماری تھی، اور ایک نہیں تھی 2 گاڑیاں تھیں، 2 گاڑیاں وہاں پہ گئی تھیں. اس سے وہ کافی نقصان وغیرہ ہوا تھا، اور وہ ساری جو تھی وہ اڑ گئی تھی.
اور اس کے اندر جو ہیں 16 لوگ جو خاص طور پہ جو گارڈز تھے یا وہاں پہ اور جو لوگ کھڑے تھے ان لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو اس کے اندر بھی ان کا جو نام ہے وہ لیا جاتا ہے. 1999 پھر جو ایجپشن کورٹ ہے انہوں نے کہا تھا کہ ان کو جو ہے ان کے ڈیتھ کے جو ہیں وارنٹس نکالے تھے انہوں نے, اور کہا تھا کہ یہ جب بھی ایجپٹ آئیں گے, کیونکہ یہ ہی واز ناٹ پریزنٹ دیئر ان ایجپٹ, تو ان کے ان ایبسینٹیا ان کے لیے جو ہے ڈیتھ وارنٹ نکالا گیا تھا, اور کورٹ نے کہا تھا کہ جب بھی کبھی یہ آئیں گے یہاں پہ ایجپٹ آئیں گے تو ان کو جو ہے ڈیتھ سینٹنس دی جائے گی. اچھا, بہت ساری جو ویڈیو ٹیپس ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ الجزیرہ والے ان کی اور اسامہ بن لادن جو ہیں ان کی ریلیز کیا کرتے تھے. تو اس میں اکثر یہ دیکھا جاتا تھا کہ یہ دونوں جو ہیں وہ بہت ہی جو راکی ماؤنٹنز ہیں اس کے افغانستان کے, اس کے اندر جو ہیں یہ پھر رہے ہیں اور کوئی چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے لوگوں نے جب ان کو ڈھونڈنا شروع کیا تو ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کہاں ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس طرح کا وہ ماؤنٹینیس جو ٹرین ہے افغانستان کا, اور خاص طور پہ جو پاکستان افغان بارڈر ہے وہ تو بہت ہی زیادہ اس طرح کا ہے کہ بیچ بیچ میں پہاڑوں کے بیچ میں انہوں نے جگہیں بنائی ہوئی تھی, تو کبھی کبھی لوگ سوچتے تھے کہ یہ وہاں پہ ہیں. لیکن اب کیا ہوا, یہ جب اٹیک ہوا تو وہی وہ لوگوں نے پوچھا کہ بھئی پھر اٹیک کیسے ہوا, اگر اتنی مشکل ٹرین ہے اور اتنی مشکل وہاں پہ جانا ہے تو یہ کیسے لوگوں کو پتا چلا کہ یہ کہاں ہیں. اچھا, یو ایس انٹیلیجنس جو ہے بہت عرصے سے ان کے پیچھے تھی, اور یو ایس انٹیلیجنس نے جو اپنے بندے بھی چھوڑے ہوتے ہیں ظاہر ہے انہوں نے بھی ان کو اطلاع دی کہ یہ ادھر وہاں پہ اس جگہ پہ افغانستان کے اندر ایک جگہ پہ ایک گھر ہے چھوٹا سا, اور اس کے اندر ان کی جو فیملی ہے جیسے کہ وائف ہیں, بیٹی ہیں, وہ رہ رہے ہیں. اور ایک دن اکارڈنگ ٹو دا یو ایس انٹیلیجنس اللیجلی یہ اپنی بالکنی کے اوپر آئے ہیں اپنے گھر کی, اس سے پھر ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا اور پھر اس سے پھر ان کے اوپر ڈرون اٹیک کیا گیا, اور اس اٹیک میں جو ہے پھر ان کو مارا گیا. انہوں نے جو لیڈرشپ لی تھی القاعدہ کی وہ 2011 میں لی تھی انہوں نے, اور اس کے بعد انہوں نے اپنے طریقے سے اس کو چلانے کی کوشش کی تھی. اور انہوں نے جو ہے وہ ہمیشہ جب آپ الجزیرہ پہ ان کی تصویریں دیکھتے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ایک گلوبل جہاد کی کال دی تھی, اور ہمیشہ جب بات کرتے تھے تو AK-47 ان کے پاس ہوتا تھا جو ویڈیو میسیجز ہوتے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ ویسٹ کے اوپر ہم کو اس وقت تک اٹیک کرنے چاہیے مسلمانوں کو جب تک یہ مسلم لینڈز کو, فار ایگزامپل اسرائیل کو یہ دھمکی دیتے تھے کہ جب تک تم لوگ مسلم لینڈز کو, یا جو یو ایس کی فورسز عراق میں تھیں ان کو کہتے تھے کہ نہیں چھوڑ کے جاؤ گے, ہم اپنا جہاد تمہارے خلاف جو ہیں وہ جاری رکھیں گے. اور اس کی وجہ سے جو آئسس کی بھی جو ایمرجنس ہوئی تھی 2019 میں عراق اور سیریا میں, تو وہ بھی ویسٹ جو ہے اس کا بھی بلیم ان کو دیتی ہے کہ ان کے جو بھڑکیلے بیان تھے اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہیں. لیکن ایمن الزوہری کا کہنا تھا کہ یو ایس کی جو پالیسیز ہیں مڈل ایسٹ میں, پیلسٹائن میں, وہ ان کو پسند نہیں تھی. تو یہ بہت ہی بھڑکیلے جو ہیں اس طرح کے بیان دیتے تھے, مسلمانوں کو کہتے تھے تمہیں جمع ہونے کی ضرورت ہے, جہاد کرنے کی ضرورت ہے, یہ کیوں کافروں کا تم لوگ ساتھ دے رہے ہو, کیوں ان کے سلیوز بن گئے ہو, تو اس طرح سے یہ بات کرتے تھے. اچھا, اب جب کہ یہ ان کو ڈفرینٹ طریقے سے ہر دفعہ جو ہے کسی نہ کسی کیس میں یا ایجپٹ میں یا کہیں باہر جو ہے ان کا نام, جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 9/11 میں بھی ان کا نام آیا تھا, اسی طرح تنزانیہ کے اندر بھی ایک جو ہے بومنگز ہوئی تھی یو ایس کے اوپر 1998 میں, تو اس میں بھی انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی ایمن الزوہری کا نام آیا تھا, اور ایف بی آئی نے اس وقت پھر ان کے اوپر $25 ملین کا ان کے سر پہ باؤنٹی رکھا تھا کہ جو کوئی بھی ہمیں ایمن الزوہری کا بتائے گا تو اس کو جو ہے ہم اتنے پیسے دیں گے. اچھا جناب, اب ان کی سٹارٹ کہاں سے ہوئی اور بیسیکلی یہ کون ہے؟ بیسیکلی یہ ایجپٹ میں ہیں, اور یہ پیدا ہوئے تھے 1951 میں. ایک کسی جیسے کہ باقی کے یہ القاعدہ وغیرہ کے لیڈرز تھے, ناٹ اسامہ بن لادن, لیکن باقی کے کہ بہت ہی غریب گھروں کے اور سلمز کے اور ایسے آ کے, اور ادھر اور بھی جو باقی آئسس کی بھی موسٹلی کہا جاتا ہے اس طرح کے نہیں تھے. بہت ہی کائرو کی جو نون فیملی اور بڑی پرومیننٹ فیملی اینڈ رچ فیملی جو ہے اس کو بلانگ کرتے ہیں ایمن الزوہری. اور یہ پیدا ہوئے تھے 1951 میں, اور یہ جو الازہر کے گرینڈ امام ہیں ان کے گرینڈ سن ہے, جیسے کہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نانا ان کے جو تھے گرینڈ امام تھے الازہر یونیورسٹی کے, تو وہ تھے. اور ان کو جو یہ کائرو کا مدی سبب ہیں وہاں پہ ان کو ریز کیا گیا تھا, اور ان کے اپنے خود کے جو والد صاحب ہیں وہ بھی ایک فارماکولوجسٹ پروفیسر تھے ماجد بھائی. تو ویری لرنڈ فیملی, ویری لرنڈ فیملی. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ 15 سال کی عمر میں پتہ نہیں کیا ہوا ان کو کہ اچانک سے ان کا رخ بہت زیادہ, جو اب مجھے نہیں یہ ورڈ ویسے یوز کرنا چاہیے ایز اے مسلم, لیکن جو ورڈز یوز کرتا ہے ویسٹ, فنڈامنٹلسٹ اسلام جو ہے, کیونکہ اسلام تو اسلام ہی ہے,
اچھا برا یا فنڈامنٹلسٹ یا وہ نہیں ہو سکتا نا, اسلام تو اسلام. تو وہ کہ جیسے ویسٹ نے اس کو کیا کہ جی بہت ہی فنڈامنٹلسٹ اسلام جو ہے اس کو یہ جو ہے فالو کرنا شروع کر دیا 15 سال کی عمر میں. اور یہ جو تھے نا وہاں پہ ایجپشین رائٹر سید قطب, ان سے بہت زیادہ انسپائرڈ تھے. اور آپ کو اگر پتہ ہوئے سید قطب کی بھی سٹوری کہ ان کو بھی جو ہے ایگزیکیوٹ کیا تھا 1996 میں, کیونکہ ان کے جو آئیڈیاز تھے اور ان کے اوپر جو الزام بھی تھے کہ انہوں نے اس وقت کی ایجپشن گورنمنٹ جو ہے اس کو اوور تھرو کرنے کی کوشش کی تھی. بہت بڑے اسکالر تھے وہ بھی, تو ان سے یہ بہت زیادہ جو ہیں وہ تھے. اچھا الزہری جو ہے انہوں نے کائرو یونیورسٹی میں میڈیسن پڑھا ہوا ہے ماجد بھائی, اور یہ پراپرلی ٹرینڈ ڈاکٹر ہیں. اس سے پہلے کہ یہ الازہر میں جاتے, یہ بیکاز الازہر کا ایک رول ہے کہ وہ ویسے کسی بچے کو اٹھا کے ملا نہیں بنا دیتے, وہ ان کا ایک رول ہے الازہر کا کہ پہلے آپ نے دنیا کی تعلیم حاصل کرنی ہے. آپ نا ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, فزسسٹ ہیں, نیورو فزسٹ ہیں, MBA کیا ہوا ہے, پھر آپ نے دنیا کی تعلیم لے کے پھر آپ آئیں گے دین کی تعلیم لینے کے لیے. تو دے ڈونٹ رجسٹر اینی بڈی جس کے پاس جو بالکل ان پڑھ جاہل ہے, جو کہ سسٹم ہمارے ملک میں پاکستان میں نہیں. تو انہوں نے جی اپنی جو فیکلٹی آف میڈیسن تھی اس کو 1970s میں جوائن کیا تھا. اور جب یہ ویسٹرن میڈیا نے کل جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو جب لوگوں سے بات اب کرنی شروع کی ہے, یا جو پہلے بھی ان کے اوپر آرٹیکل آئے تھے, اس میں جب دوستوں سے انہوں نے پوچھا ایمن الزہری کہ یہ کس طرح کا آدمی تھا, تو وہ کہتے ہیں یہ تو بڑا اچھا انلائٹنڈ آدمی تھا, میوزک بھی سنتا تھا, بڑی اچھی بات کرتا تھا, جوکس کرتا تھا, مگر پتہ نہیں کیسے ہوا. اچھا اب یہ جو ساری چینج آئی ایمن الزہری میں, یہ کیسے آئی اور کس وقت آئی؟ یہ جناب جو ہسٹورینز جو کائرو کے اندر تھے جنہوں نے کہ پھر ایمن الزہری کے اوپر ہسٹری لکھی, انہوں نے کہا کہ جب انور السادات کی اسیسینیشن کے کیس میں جب ان کو پکڑا تو ان کو جس وقت وہاں پہ جیل میں ڈالا, تو یہ جذبہ اس کو کیج میں بند کر کے لائے جہاں پہ کہ انہوں نے اپنی وہ فیمس سپیچ کی کہ ہم جو ہے ہم نے سیکریفائزز کی ہیں اور ہم اور بھی سیکریفائزز کیں گے. تو اس وقت سارا جو پریس تھا انٹرنیشنل, کیونکہ ظاہر ہے اتنا بڑا مسئلہ تھا ایجپٹ کا پریزیڈنٹ کے اوپر جو اسیسینیشن آئی تھی, تو انٹرنیشنل پریس سارا کھڑا ہوا تھا. تو اس وقت انہوں نے کہا تھا ایمن الزہری نے کہ یہاں پہ تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جیلوں کے اندر ہمارے ساتھ کیا کیا جاتا ہے, ہمارے اوپر کتے چھوڑے جاتے ہیں, ہماری بیوی بیٹیاں بہنیں جو ہیں ان کو اٹھایا جاتا ہے, ان کے تھرو ہمارے اوپر جو ہے پریشرائز کیا جاتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی کرائم نہیں بھی کیا ہے تو ہم اس کو مانیں کہ ہم نے وہ کرائم کیا ہے. تو یہ ٹیکٹکس یہ لوگ یوز کرتے ہیں اور ہمیں مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, کتے ہمارے پہ چھوڑتے ہیں. اس کی وجہ سے ان کی جو سائیکولوجیکل میک اپ تھا وہ اتنا زیادہ ٹوسٹ ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ بس نتھنگ ڈوئنگ ناؤ. اور میں جو ہے اب یہ جتنے بھی تم جیسے یہ جو ویسٹ سے انسپائرڈ لوگ ہیں اب میں ان کے خلاف کام کروں گا. تو ادھر سے پھر ان کا جو رجحان تھا پھر وہ زیادہ ہی فنڈامنٹلزم کی طرف اور اس طرف جانا شروع ہوا. اینڈ دین فائنلی جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ وہاں سے نکل کے پاکستان چلے گئے, پھر انہوں نے ریڈ کراس جوائن کر لی. وہاں پہ یہ جو وہ تھے جو جہادی تھے اس وقت جو کہ رشین امپائر کے اگینسٹ فائٹ کر رہے تھے, ان کی مرم پٹی کرتے تھے. ادھر ان کی دوستی پھر ہوئی اسامہ بن لادن سے, اور پھر دین یو نو اٹ گوز آن اینڈ آن. تو یہ ہے جناب ایمن الزہری کی سٹوری. مگر lot of people knew کہ he was huge educated and scholar تھے, بہت بڑے, بہت کتابیں پڑھتے تھے, بہت, اور مطلب ہے بہت بڑی اسکالسٹک جو فیملی ہے اس کو بلانگ کرتے تھے ایمن الزہری. تو مطلب not really some you know ordinary family یا کہ ان پڑھ جاہل لوگ یا کہ غریب لوگ. تو اس طرح سے